حضرات، ابھی رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ اب دیکھیے، آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے فکر کی جاتی ہے۔ اب اس کو بہت زیادہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہاسپٹل میں اس کے لیے باقاعدہ ایک ماحول تیار کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی روحانی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، قوموں کی بھی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، افراد کی بھی کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو زندہ قومیں محسوس کرتی ہیں۔ جن لوگوں کے دل زندہ ہیں، جن لوگوں کی روح کے اندر طاقت ہے، جن لوگوں کے نفس پاکیزہ ہیں، وہ لوگ اگر اپنے اندر کمیاں ہیں تو اس کو محسوس کرتے ہیں، ان بیماریوں کو محسوس کرتے ہیں۔ اب ان بیماریوں کے علاج کے لیے بھی ایک موسم چاہیے جس کے اندر اس کا علاج کیا جا سکے۔ جیسے تاجر حضرات ہوتے ہیں، سال بھر اگر نقصان ان کو ہوتا ہے، گھاٹے میں چلتے رہتے ہیں، تو وہ اپنے سیزن کے موقع پر اس کا پورا کفارہ ادا کرتے ہیں، اس کی تلافی کرتے ہیں، 10 گنا زیادہ کما لیتے ہیں۔ سال بھر کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ سیزن کے مہینے میں اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی روحانی کمزوریوں کو، اخلاقی کمزوریوں کو، اعمال کی کمزوریوں کی اصلاح کے لیے دیا ہے۔ جو کمزوریاں ہماری غفلت سے اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے اندر جو کمزوریاں پیش آئی ہیں، جو ہماری کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے تاکہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم سال بھر کی اپنی کمزوریوں کو دور کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ بھی دیا اور مہینے کے ساتھ ماحول بھی عطا کیا۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے، جس ماحول میں آدمی جاتا ہے اس ماحول کے رنگ کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ بچے ہیں، سال بھر پڑھتے نہیں ہیں، لیکن امتحان کا جب زمانہ آتا ہے تو زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ جو بچے سال بھر کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں، وہ بھی امتحان کے مہینے میں کتاب ہاتھ میں لے کر امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ماحول بنتا ہے۔ جب سارے دوست پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب میں خاموش بیٹھ کر کیا کروں؟ اب میرے دل کے اندر ایک تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ پڑھنا شروع کروں، اب میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں۔ ماحول کا اثر۔ ایسے ہی عبادت کا بھی ایک ماحول اگر ہو تو ماحول اگر ملتا ہے تو عبادت کرنے میں سہولت اور آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ بھی دیا اور اس کے لیے طرح طرح سے ترغیبیں دے کر، طرح طرح کے فضائل بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ماحول بھی تیار کیا تاکہ جن بندوں کے اندر جذبہ نہ ہو ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے اتنے سارے وسائل مہیا کیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ایک آدمی رمضان کی پوری قدردانی کرے گا، روزہ جس طرح سے رکھنا چاہیے اس طرح سے روزے رکھے گا، اور رمضان میں جن اعمال کے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے ان اعمال کو صحیح طور پر اگر ادا کرے گا، تو پھر جو رمضان کا مقصود ہے کہ ہمارے اندر روحانی تبدیلی پیدا ہو جائے، ہمارے اعمال میں ترقی ہو جائے، ہمارے اخلاق سنور جائیں، اس کے اندر تبدیلی آ جائے، ہماری زندگی اچھائیوں کی طرف مڑ جائے، یہ جو مقاصد ہے روزہ رکھنے کے، وہ سارے مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہم رمضان کے مہینے کی قدر کریں گے۔ ہمارے دلوں کی بھی صفائی ہو سکتی ہے، اخلاق بھی سنور سکتے ہیں، اچھے جذبات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اچھے اعمال کی طرف رغبت بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ سے ہمارا تعلق بھی مضبوط ہو سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کی ہم صحیح طور پر قدردانی کریں۔